Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا آله وصحبه وبارك وسلم أما ایک طالب علم کے لیے سب سے ضروری چیز، سب سے اہم چیز اور سب سے پیاری چیز یہ ہے کہ جس وقت وہ امتحان دے، امتحان دینے کے بعد رزلٹ آئے اور رزلٹ کے اندر اس کو بتا دیا جائے وہ تو اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، بس اس طالب علم کو جو ہے اپنا منزل مل جاتی ہے، اپنا مقصد مل جاتا ہے، ہر آدمی اس کو مبارکباد دیتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، لوگ مٹھائیاں دیتے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو تھا یہ کامیاب ہو، سال بھر بیچارے نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے اور اس کوشش کا پھل اس کو مل گیا اور وہ جو ہے اپنے امتحان میں پاس ہو۔ ہم سب طالب علم ہیں، 80 سال کے وہ بھی طالب علم ہیں، 90 ایئرس کے وہ بھی طالب علم ہیں، 100 سال کے وہ بھی طالب علم ہیں۔ ہم طالب آخرت ہیں، ہم بھی ایک امتحان سے گزر رہے ہیں اور ہم کس سے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ رزلٹ ہمیں سننا ہی پڑے گا، رزلٹ تو آئے گا جب آپ محنت کریں گے نہیں کریں گے، ہیں تو طالب علم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن بتا رہے ہیں، تم ہو زندگی جو تمہیں دی ہے، موت زندگی جو تمہیں دی ہے، زندگی میں جو دنیا تمہیں اتارا ہے اس کا مقصد ایک امتحان، اور سب سے بہترین آدمی وہ ہوگا جو اس امتحان کا رزلٹ لے گا اور پاس ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ ہم کہہ دیا نا، تب ہماری کامیابی جو ہے ساری آخرت کی، وہ ہمارا علم ہے، ہمارا مقصد ہے۔ اپنے مقصد کو ضرور ہم رکھیں سامنے، دنیا کی لذتیں، غفلتیں، مصروفیات انسان کو اس مقصد کو بھلا دیتی ہے۔
تو اس کو ریمائنڈ کرتے رہا کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. جیسے ایک تعلیم علم تھا، پاس ہوا تو سب نے مبارکباد دی آپ کو، اور ایک تعلیم کا جو فیل ہوا سب نے اس کو برا بولا. اسی طرح آخرت کا امتحان ہوگا. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. تو پھر مبارکیں تو ملیں گی، مٹھائی بھی چلے گی. وہ مٹھائی کون سی امبالے کی نہیں ہوگی، وہ جنت کی مٹھائی ہوگی، جنت کی برفی ہوگی، جنت کی گلاب جامیں ہوں گی. مبارک دینے والے ایرے غیرے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. ملائکہ فرشتے مجھے مبارکباد دیں گے، یہ بشر مبارکباد دیں گے، خوشخبری دیں گے کہ آج تم کامیاب ہو گیا، تمہیں بھیجا تھا اس امتحان کے لیے کہ تم فلاح پاؤ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلاح پاؤ. سبحان. اب یہ جو چیزیں یہ زبانی کلامی نہیں ہوتی پاتے، یہ ایک حقیقت ہے. بس یہ سن لیے بس ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، ان چیزوں سے کام نہیں چلتا. سیدھی ساتھ باتیں بتا دیں بالکل کہ بہت جلدی امتحان جب ختم ہو جائے گا، ہر آدمی مختلف ٹائم ختم ہو گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم پاس ہوتے ہو فیل ہوتے ہو. تمہارا پاس فیل ہونا منحصر کرتا ہے تمہارے اس پرچے پر جو تمہیں دیا گیا دنیا کے اندر. سبحان اللہ. جتنی تیاری کرو گے رزلٹ بھی نیگیٹو کر لو گے. سبحان اللہ. تو جہاں انسان پاس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوشی. چلو جی مجھے اچھی نوکری ملے گی، اچھا جاب مل جائے گا. اس لیے کرتے ہیں انسان ساری ڈگری نوکری کی، مجھے نوکری مل جائے، اچھا جاب مل جائے. بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑا میں پاس کر لوں، بڑا اچھے نمبر میں پاس کیا یا درمیانے نمبر میں پاس کیا ہے. وہاں کیا ہوگا؟ جب پاس ہو جائیں گے تو نوکری نہیں ملے گی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا. اللہ کہتے ہیں وہاں تو وہ انعام دوں گا تمہاری آنکھیں نہ دیکھ سکتی نہ کبھی تم سوچ بھی سکتے نہیں کیا ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے. نہ تم نوکری پہ رکھ جاتے ہو. وہاں تو الحمدللہ ایسے ایسے محلات ملیں گے. وہاں کام کرنے کا موقع، یا تو کام کرتے تھک جائیں گے آپ پاس ہونے کے بعد، کیسی کامیابی ہوئی، اور کام لوگ دیتے ذہن میں چلو گے اب کام کرو. وہاں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. وہاں کہے گا اللہ تعالیٰ تھکے ہوئے ہیں لوگ، دنیا میں بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا ہے، اب ان کو آرام کو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں آرام کرو، عیش کرو. چند دنوں کی بات ہے. جتنا اچھی کامیابی حاصل کرو گے اسی درجے کا انسان کو وہاں پہ نام نصیب ہوگا. اب ہمارے ہاتھ میں کھلا فری رکھے، یا تو فرسٹ کلاس لے لیں کامیابی میں، سیکنڈ کلاس لے لیں، تھرڈ کلاس لے لیں، یا بس چھوٹے سے بہت ہی بس پاس ہو گیا، بہت چکر ہے. اسی مطابق وہاں پہ انعام ملیں گے، ہائیسٹ ریوارڈ ملنا ہے. فرسٹ کلاس کی کوشش کرو، وہاں فرسٹ کلاس میں کامیابی بہترین درجہ ہو. وہاں پر اچھی چیز چاہیے بھائی، کامیابی لینی چاہیے. تو کس چیز سے ملے گی؟ کس چیز سے ملے گی کامیابی؟ دیکھیں کیا چیز کامیابی؟ اعمال میں کیا چیزیں ہیں؟ ساری روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، تلاوت ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اس سے ملے گی. ہوں گے یہی اعمال، لیکن کون سے ہوں گے؟ حسن ایکم حسن عملہ، اچھی نماز، اچھی تلاوت، اچھے عمرے، اچھے حج. خالی حج نہیں، خالی عمرہ نہیں، خالی نماز نہیں. سننے غور سے قرآن کہہ رہا ہے ایکم احسن عملا. عمل نہیں کہا، کیا ہے؟ حسن عملا. عمل نہیں چاہیے کہ نماز پڑھ لیجیے، روزہ کر لیا، زکوٰۃ کر لیجیے، حج کر لیا، صدقہ دے دیا. نہیں، اچھا ہے یا نہیں ہے؟ ایکم احسن عملا. احسن سمجھا گی بات؟ ہاں. تو خالی نماز شماز بھی کام نہیں ہے، خالی ذکر شکر سے اپنا
باقی جتنے معاملات ہیں یہ کامیاب نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، اچھا ہوگا۔ ایک چیز سمجھ آ گئی، اس سے وہ نماز نہیں، اچھی نماز چاہیے ہمیں اگر کامیاب ہوں۔ جی نماز پڑھتے ہیں جناب، 10 حجیں کرتے ہیں جناب، عمرے بھی کر لیتے ہیں ہم تو، فلاں بھی کر لیتے ہیں، صحیح ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ توفیق دے رہا ہے عمل کرنے کی، تلاوت کی توفیق دے رہا ہے، حج کی توفیق دے رہا ہے، لیکن ہم کیا ہے دیکھنا یہ کہ یہ اچھے بھی ہیں، آسن بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ نہیں کہا کہ تمہیں اس پہ کامیابی ملے گی، بولے سبحان اللہ، اس پہ نہیں کہا کہ اس پہ تمہیں کامیابی میں دے دوں۔ کامیابی کس پہ ملے گی؟ جس چیز پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اس پہ کامیابی ملے گی، تیاری اسی کی کرنی چاہیے، بولے سبحان اللہ۔ جس کی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تو اللہ کا بڑا کرم اور رحم احسان فضل ہے کہ اس نے کلو دے رہا ہے ہمیں کامیابی کا، کہ کہیں بیچارے یہی نہ سمجھے بیٹھے ہیں نماز پڑھ لی تو کامیاب ہو گئے، قرآن پڑھ لیجیے کامیاب ہو گئے، حج کر لیجیے ہم کامیاب ہو گئے، پاس ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کلو دے رہا ہے ہمیں، اس کی چیز کی تیاری کرو، میں جس چیز کی بات بتا رہا ہوں، جس سے تمہارے عمل حسن ہوں گے، جس سے تمہاری نماز احسن ہوگی، جس سے تمہارے حج اور تلاوتیں احسن ہوں گی، اس کا کلو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کتنا آسان کیا اللہ تعالیٰ نے، تیاری کا پورا ہمیں چابی دے دی، بس اصل یہ کرو گے تو تمہاری نماز بھی بہترین، تمہارا حج بھی بہترین، ہر چیز بہتر ہو جائے گی، اور احسن عمل تمہارے بن جائے، وہ ہے کامیابی اصل میں، اس سے کامیاب ہوں گے۔ وہ کیا چیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ پھر تیاری کیا کر رہے ہوں، سوچیں یہی نہیں پتا کہ کامیابی ملنے میں کس چیز سے ہے، ہم ایک ہی چیز سمجھے بیٹھے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر کامیابی میرے بھائیو اللہ کی بتائی ہے، قد افلح من زکاہا، بولے سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کامیابی کس پر ہے؟ فلاح کس پر ہے؟ پاکی پر ہے، صفائی پر ہے۔ جتنے صاف ستھرے ہوگے اتنے کامیاب ہوگے، یہ ہے آسن ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری کامیابی حقیقت میں کس پہ ہے؟ پاک۔ جب تم اپنے آپ کو پاک صاف کرو گے، پاک صاف ہوگے، تو تمہاری نماز بھی پاک ہو جائے گی، تمہارے سارے اعمال پاک ہو جائیں گے، ہر چیز تمہارے اعمال ڈپینڈ کس پہ کرتے ہیں کہ تم کتنے پاک ہو، کتنے صاف ستھرے ہو۔ ہم کہیں ہم تو بڑے پاک ہیں جناب، ہر جمعے کو نہاتے ہیں، ماشاء اللہ، ابھی بھی نہا کے آئے ہیں جی، نہاتے ہی نہیں، صرف پرفیوم بھی استعمال کرتے ہیں، کپڑوں پہ استری بھی کرتے ہیں، تو بہت صاف ستھرے رہتے ہیں جی۔ ابھی کوئی گند لگ جاتا ہے تو فوراً غسل مار لیتے ہیں، شاور لے لیتے ہیں، گھروں میں شاور لگے ہیں، کرتے ہیں ایسے ہی نہیں کرتے، ذرا پسینہ ہے پھر نہ لیے، ہم تو پاک تو ہیں جی۔ کیا چیز پاک ہوئی آپ کی؟ کس کو پاک کی ہے؟ کس کی صفائی کی ہے؟ جسم کی، اور جسم کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے۔ تو آپ نے اگر جسم کو پاک کیا ہے تو جسم سے آپ کو دنیا میں فائدہ ہو رہا ہوگا نا، خوش ہو کے پھر ہوں گے، اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، صاف ستھرے نظر آ رہے ہوں گے، تو جسم تو ہو جائے گا بند۔ جب وہ ختم ہو گیا تو دوسری چیز اللہ نے تمہارے ساتھ کیا رکھی؟ جسم بھی جس کا محتاج ہے، وہ کیا ہے؟ روح۔ سبحان اللہ، وہ تو روح ہے۔ جسم کے نہانے سے تو عمل پاک نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے؟ جسم کے پانی سے گرد دور ہوگی، گندا دور ہوگی، گندگی دور ہوگی، سب کچھ دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو قبر میں جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا جسم صاف؟ اصل چیز کیا ہے؟ روح ہے۔ کیوں کہ جسم نے یہاں تک رہ جانا ہے اور روح نے تو آگے تک جانا ہے۔ سبحان اللہ،
تو جس نے آگے جانا ہے، جنت میں پہنچانا ہے، اس کو صفائی چاہیے، جسم کی صفائی چاہیے. بہت سے اللہ والے جسم کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، جو ہاتھ میں آپ پہن لیا اس رنگ رنگ میں رہتے نہیں ہیں. بقول حنفی رحمۃ اللہ کی، لیکن اس شوقی میں پڑے ہوئے ہو تم، اصل چیز کو صاف کرو. ہاں، اس نزاکت کو نہ بھی پڑھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سے درویش ایسے گزرتے ہیں، موقع نہیں ملتا بیچاروں کو کسی چیز کرنے کا. وہ کہتے ہیں ہمارا وضو ہی کافی ہے، اس سے ہم صاف ہو جاتے ہیں. تو اس کا تو فکر نہیں ہمیں کہ جو اصل چیز صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسم کے تو پیچھے پڑے ہو نہیں، بلکہ کیا ہے، کس کو صاف کرنا ہے؟ روح کو صاف کرنا. روح بناتی ہے کام سب. جسم تو رہ گیا آپ کا ختم، قبر تک جا کے کھا گئے مٹی اور ختم. روح ہے جو کام بنائے گی آپ کو جتنی. اور جسم جو ہے آپ نے نیا دھویا اس کے بعد قبر میں چلے گئے مٹی کھا گئے، لیکن روح جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ تو آخر تک چلتی ہے. وہ کیسے گندی ہوگی؟ وہ تو آخر تک چلے گی، اور آخر تک جو چیز چلے گی تو اس کو تو صاف ستھرا ہونا چاہیے، بلکہ آگے زیادہ صاف ستھرا چاہیے. کیونکہ فرشتوں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، آگے جانا ہے، پتہ نہیں کون کون سے ملائک اتریں گے اور کیا حساب کتاب ہوگا. اللہ ہمیں توفیق دے، نبی کا زیارت ہی ہو جائے وہاں جا کے. شوق ہے یا نہیں اس چیز کا؟ تو بھائی اس شوق کے لیے چاہیے کیا؟ وہ چیز ہم صحیح کرے جس سے ہم نے آگے چلنا ہے، جس سے ہمارا آگے سفر طے ہونا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اونچا روح ہے. تو فرمایا افلا قد افلا من زکا. افلا بہت بڑی معنی ہے اس کی مفسرین کا. تو اللہ نے اس میں کور کی ہیں دونوں چیزیں افلا کے اندر، کہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. دنیا کی بہتری کا لوگ اکثر پتہ ہے کہ سمجھتے ہیں مکان مل جائے گا جی، کھانا پانا مل جائے گا جی، یہ بہتری دنیا کی. یہ اللہ کو سے کام نہیں ہے کہ دکان ملے یا کار ملے، ایسا کہ نہیں ملے. یہ فلاح نہیں ہے. فلاح کیا چیز ہے؟ وہ فلاح دنیا کہتے ہیں دنیا میں کامیاب فلاح ہے. اس دنیا میں ماشاء اللہ کامیابی ملے گی. کون سی دنیا میں کامیاب ہے آدمی؟ جو اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، جس کو نیک عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے. تو جب انسان صفائی کرتا ہے تو اس سے دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. دنیا کے اندر بھی لگا رہتا ہے اعمال کمانے کے لیے، اور روح کو بھی صاف کرتے رہتا ہے آخرت کو کمانے کے لیے. دونوں کا اللہ تعالیٰ چانس دے رہے ہیں. کس چیز سے؟ کہ جب تم پاک رہو گے. اگر ہم نے روح کو پاک کر لیا تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے. اور جو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرتے ہیں وہ بڑے خوشحال رہتے ہیں، بڑے مست رہتے ہیں. ان میں صبر ہوتا ہے، ان میں برداشت ہوتی ہے، ان میں توکل ہوتا ہے. وہ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں، اللہ کو نزدیک پاتے ہیں، ہر وقت اللہ سے رجوع کرتے ہیں، بڑے بڑے امتحانوں سے گزر جاتے ہیں. کیوں؟ سبحان اللہ، وہ آخرت کی تیاری میں ہے. یہ ہے فلاح دنیا کی. ہم سمجھتے ہیں دنیا کی فلاح یہ ہے کہ ہم پاک کریں گے روح کو تو ہمیں پھر مکان ملنے شروع دکان. یہ نہیں ہے. ملیں گے ضرور، محل ملیں گے، پورے ملیں گی، آخرت مل جائیں گے. کیا کہوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری کامیابی صرف ایک چیز میں ہے. کس چیز میں ہے؟ پاکی میں ہے. پاک رہو، صاف ستھرے رہو. ایسی چیزیں ہیں اچھا صاف ستھرے رہتے ہیں، آدمی پسند کرتا ہے سینٹ لگائیے، ضرور نماز پڑھنے ہے، خوشبو لگائیں، اچھا امامہ پہنے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے. خاص طور پر ماشاء اللہ سفید رنگ کا پہنے ہو تو چمکتے ہیں ماشاء اللہ اندھیرے میں بھی. کیوں چمکتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے کلر. جب یہ کلر پسند ہے تو اس میں نور آ جاتا ہے. صحیح کہہ رہا. جو اللہ کے نبی کو چیز پسند ہے نا، اب وہ آپ کریں نا اس میں نور آ جائے گا. اس کے رنگ یہ نظر آئے گا. آپ آنکھیں چندیانے لگتی ہیں آدمی کی. ان سے پوچھو جو اچانک دیکھتے ہیں کسی شخص کو اس لباس کے اندر. اور میرا تجربہ ہے اس کوشچن آپ بھی دیکھتے ہوں، اتنا متاثر ہوتے ہیں نا نہ ماننے والے لوگ جو اللہ کو نہیں نہ مانتے، اسی قوم میں ہم گزر رہے ہیں رہ رہے ہیں، ایسے ایک دم ان کو کرنٹ پڑتا ہے دیکھ کر نا
سفید امامہ، تحتین کاری داڑھی، سفید قمیض، سفید لباس، چونک جاتے ہیں ایک دم اثر پڑتا ہے. کیوں؟ یہ اس کے نہیں ہے. ہم نے اس نیت سے پہنا ہے کہ نبی محمد یہ سنت ہے، یہ کلر نبی محمد پسند ہے. کسی چیز کو حرام نہیں کہا کہ آپ کوئی بھی کلر پہنے کے منع ہے، کوئی منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم وہ کیوں نہ پہنے جو نور نظر آئے. جسم کو بھی ڈھانپیں اور ثواب بھی کمائیں. جسم کو بھی ڈھانپیں اور اللہ کے قریب بھی جائیں. جسم کو بھی ڈھانپیں، 100 شہیدوں کا ثواب لیں. تو اپنی پسند رکھنی ہے. ہم نے رنگوں میں کس کی پسند رکھنی ہے؟ اپنی پسند کو فنا کر کے اگر نبی پاک کی پسند کو ہم اوپر لے آئے تو ہر چیز ہماری 100 شہیدوں کا ثواب بن جائے. یہ نفس ہے نا انسان کا. چلو آج یار، چلو آج یار، آج پہ آنے نہ دو. ہو سکتا ہے آج ہماری آخری آج ہو. پھر سبحان اللہ بھائی، اجازت ہر چیز کے لیے جو چاہے کرو، لیکن بات یہ ہے کہ جس چیز سے انسان کو فائدہ ہو رہا ہو، اللہ کا قرب مل رہا ہو، نبی پاک راضی ہو رہے ہوں، محبت بڑھ رہی ہو، اور پھر وہ فعل جو نبی پاک نے محبت میں آپ کر رہے ہیں وہ تو نور بن گیا. وہ تو نور ہے. سبحان اب ہماری مرضی ہے. تو اسی لیے تو چیزیں بتا دی ساری. نبی پاک کو یہ چیز پسند تھی، آپ کو یہ کلر پسند تھا، آپ کو یہ لباس پسند تھا، آپ کو یہ کھانا پسند تھا، آپ کو یہ چیز پسند تھی. یہ آپشن رکھی ہے، آپشن رکھی. ہم اس پہ کیا کہتا ہے شیطان ہم سے کیا کرواتا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے نا جی، یہ فرض تو نہیں ہے نا. یہ شیطان ہمارے منہ سے کرواتا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ فرض سے بڑا فرض ہے، تو فرض سے بڑا فرض ہے. دیکھیے زبردستی تو نہیں، بالکل صحیح ہے، جو چاہے آپ کریں. لیکن آپ اللہ کے نبی نے فرما دیں مجھے یہ چیز پسند ہے، اب تیری مرضی ہے. تو کون ایسا آدمی ہوگا، کون سا ایسا عاشق ہوگا کہ جو محبوب پسند کرے اور عاشق وہ نہ کرے کام. بولے سبحان اللہ. وہ تو جھوٹے عاشق ہوتے ہیں نا، پھر وہ جھوٹے عاشق ہوتے ہیں. نعرے لگوا لو ان سے بس، چیخیں مار دو. ہمیں تو یہ ٹوڑ کے دیکھنا پڑتا ہے بخاری نے کیا کہا ہے، شمائل ترمذی میں کیا آ رہی ہیں نبی بکم کی چیزیں. لکھنے والے تو کتابیں میں لکھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ تھوڑا پیسہ خرچ کے اس کتاب کو خرید کے گھر میں ہی رکھ لیں. میں تو کہتا ہوں آپ پڑھے بھی نہ، اگر کسی سنت کی کتاب کو آپ گھر میں ہی رکھ لیں تو فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے. میرا ہی چکر کاٹنا شروع کر دیں گے بلائیں کہ یہاں کتاب پڑھی نبی سنت کی، آج نہیں کل ہی پڑھے گا. یہ نہیں پڑھے گا، اس کا بچہ ہی پڑھ لے گا، اس کی بیٹی پڑھ لے گی، کوئی پڑھ لے گا. گھر میں رکھی ہوئی تو ہے نا. وہ جی ہمیں تو اردو نہیں آتی تو انگلش بھی اس کے اندر ہے. کوئی کہتے ہیں انگلش نہیں آتی تو اردو بھی اس کے اندر ہے. سبحان نہیں، ہم کیوں یہ کام کریں؟ ہم یہ کام کریں، وہاں وہی کام نہ کر لیں، یہ چیز نہ کھا لیں، بسکٹ نہ کھا لیں، بچوں کو کھلا نہ دے دیں. یہ تو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. نبی پاک نے سنت سے جس نے محبت کی وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. بس یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے ہمارا. جو اللہ نے کہا مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے ایسے سونا پسند ہے، مجھے ایسے گھر میں آنا پسند ہے، مجھے بیٹھ کے پینا پسند ہے، کھانے سے پہلے مجھے یہ کام کرنا پسند ہے. آپ نے جو آپ کی پسند ہے وہ ہماری پسند بھی ہے. پسند تو ہے وہ، لیکن ہم قربان کرتے ہیں اپنی پسند کو. مجھے پسند ہے میں یہ کروں، مجھے پسند ہے وہ، لیکن کیا ہے ہم قربان کرتے ہیں. کیوں؟ کہ جو آپ کو پسند ہے ہم آپ کو پسند کریں گے. سبحان اللہ. ہمیں یقین ہے کہ ہم اگر وہ چیز پسند کریں گے جو آپ کو پسند ہے تو آپ کا وعدہ ہے تو جنت میں پھر میں لے کے جاؤں گا اس کو. ہے کسی بات ہے نا شیطان کا دورہ، کبھی نہیں ماننی شیطان کی بات. تو کس چیز پہ کامیابی ہمارے دوستوں؟ کیا بتایا میں نے؟ صفائی. یہی ہے نا صفائی. کس کی صفائی؟ روح کی صفائی. جس کی روح کی صفائی. جسم میں گند لگ گیا، گرد یہی ہے جس سے جسم خراب ہوتا ہے. تو روح کو کیا گرد ہے؟ روح کو کیا چیز روح کس چیز سے خراب ہوتی ہے؟ روح کی تو بہت گندی گند ہے اس کی. حسد،
تکبر، غیبت، جھوٹ، اور یہ تو ایسی چیزیں ہیں جب انسان کرتا ہے نا، روح کی دیکھیں گند، کتنی گندگی کی روح، یہ تو پانی ڈالا آپ نے صاف کر لیا، یہ تو اندر ہے. کیا حال ہوگا جس کے اندر حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، لالچ ہے، دنیا ہے جس کے دل کے اندر، اس کی نمازیں کتنی پاک صاف ہوں گے مجھے بتائیں. ایکم احسن عملا، حسن عمل ہے یہ، مجھے بتائیں. نہیں، احسن عمل جب ہوگا آپ نماز پڑھتے ہیں وضو ہی نہیں ہے کہ وہ اچھی نماز ہے. نہیں، شرط ہے کہ اس کے لیے ظاہر وضو کرو تاکہ نماز تمہارے ہو، اور اس کو قبول کرو نا تو کیا کرو، روح کو پاک کرو تاکہ اوپر تک بھی جائے نماز تمہاری. جسم کی پاکی کے بعد تو ہم اس قابل ہو جاتے ہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، اور روح کے پاکی کے بعد ہماری نماز اس قابل ہوتی ہے کہ اللہ تک پہنچ جائے. اتنی ضروری ہے روح کی پاکی، کیونکہ اس میں کتنی گند، جھوٹ ہے، غیبت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گناہ ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں پتہ ہی نہیں. اس کی سزاؤں کی طرف دیکھیں، غیبت کتنی بڑی سزا ہے مجھے بتائیں. قرآن میں بھی ہے کہ جیسے سگے بھائی کا گوشت کھانا، سگے بھائی کا کاٹ کے اس کا گوشت کھا رہے آدمی، گوشت کھا رہے. کوئی کر سکتا ہے آدمی؟ کر سکتا ہے. جو غیبت کرتا ہے یہی کرتا ہے. پھر کوئی یہ کام کرتا ہے، مرد ایک گناہ کی بات کرو. ہمارا تو ہر وقت شیطان کا یہ کام ہے، جب تک دوسرے کی بات نہیں کریں گے ہمیں نیند ہی نہیں آتی، جب تک دوسرے کو کچھ کہیں گے مزہ ہی نہیں آتا بات کرنے میں. ہماری مجلس سے اس سے ہی قائم ہوتی ہے، ہم ملاقات ہی اس وقت مضبوط ہوتی ہے. مطلب ہے رنگ آتا ہے اس میں، مزہ آتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جس وقت جو گناہ کیا جاتا ہے اور جس کی سزا بتائی جاتی ہے وہ انسان کے اندر صرف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ جانور ہے، مردار کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں، بعض جانور مار دیتے ہیں، نوچ لیتے ہیں، جانور کرتے ہیں نا. تو اس انسان کے اندر جو غیبت کرتا ہے وحشانیاں صرف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر، وہ اندر سے وحشی بن جاتا ہے. یاد رکھیں، وہ وحشی ہوتا ہے انسان، اس میں وحشت تاری ہو جاتی ہے، وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے غیبت کرنے والا. وہ لوگوں سے لڑ بھی پڑتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے، جھگڑے بھی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانور ہے، وہ صرف پیدا ہو چکی ہے اس میں غیبت کرتے کرتے. ہاں، جھوٹ بولنے والا جھوٹ جو بولتا ہے اس میں کیا صورت پیدا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولتے بولتے کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا بے اعتبار ہو جاتا ہے، اس کو اپنے بے اعتبار ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا ہمیشہ بڑا بے اعتبار ہو. لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں نا، بیزاری کرتے ہیں نا، اس میں وہ صفت پیدا ہوتی ہے تو خود مجمع بے اعتبار میں، اس کو اعتبار ہی نہیں ہوتا اپنے آپ میں. صحیح بھی ہوں بات کر رہا ہوں، اپنی عبادت پہ اعتبار نہیں ہوتا اس کو، عبادت پہ اعتبار نہیں. یہ اس تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری ساری کامیابی روح کی کامیابی پر، کہ جس وقت تم روح کو پاک کرو گے، روح کو غسل دو گے، جیسے جسم غسل دے تو چیزیں نکل جاتی ہیں، تو جس وقت تم روح کو غسل دے گو تو تمہاری غیبت نکلے گی، تمہارا جھوٹ نکلے گا، تمہاری حسد نکلے گی، تمہارا تکبر نکلے گا، تمہارا کینہ نکلے گا، تمہارا پتہ نہیں کیا کچھ نکل جائے گا. بولو سبحان اللہ. کتنا آسان ہے، اللہ نے ہمیں اس کا غسل دے دیا کہ غسل کرو، پاک کرو. سمجھا کہ کتنا اہم ہے روح کو نلانا، کتنا اہم ہے روح کو صاف رکھنا، جس پہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے. دن رات ایسے گناہ کر رہے ہیں کہ جو خود ہم وہ بن چکے ہیں. میں نے بتایا نا، غیبت جانور، انسان وحشی جانور بن جاتا ہے جو گوشت کھاتا ہے اور مرداروں کا. تو جو غیبت کرنے والے تو بالکل وہی عادات ان میں آ جاتی ہیں، وہ صرف ان کے موجود ہوتی ہے اندر، وہ بن جاتا ہے آگے. بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہاں، اس کو باتیں نہ سمجھنا، یہ باتیں میں نہیں کر رہا، ہمیشہ انشاءاللہ اتھینٹک بات کروں گا آپ سے. میں نے آپ سے ہمیشہ عرض کیا کہ میں عادت نہیں ہے ریفرنس دینے کی، لیکن بہت بڑے اللہ والوں کی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں.
انہوں نے گارنٹی دی کہ تو دیکھتے ہیں اس لیے سے کہتا ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ انسان جانور بن چکا ہے غیبت کرنے کی وجہ سے. اس بالکل اندر وہی صفت اس میں آ گئی ہے جس طرح حرام کھاتا ہے جانور. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مردار کا گوشت کھا رہا ہے, مردار گوشت تو جانور ہی تو جانور بن گئے. کیسے بچیں اس سے, ان گناہوں سے کیسے بچیں, بتاؤ کیسے بچیں؟ نہیں پتا. اللہ کہتا ہے واش کرو, دو روح کو. جسم سے کیا پاک ہوتے, کیسے پاک ہوتے ہیں آپ؟ دھوتے ہیں جسم کو نہیں دھوتے, کیا ہو جاتا ہے دھونے کے بعد؟ پاک ہو جاتا ہے جسم. تو روح کو دھوئیں گے تو پاک نہیں ہوں گے آپ, سیدھی بات. تو اس کو دھونے سے گرد نکلتی ہے, اس کو دھونے سے غیبت نکلے گی, ریا نکلے گا, تکبر نکلے گا, جھوٹ نکلے گا, بناوٹ نکلے گی, میں یہ ہوں جی, میں فلاں ہوں. کتنا بڑا گناہ ہے یہ ریا. جتنا کام کرتے ہو اللہ کے لیے نہیں کرتا, دنیا کے لیے کرتا ہے. وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے. میں جی بڑا اچھا فلاں تلاوت کرتا ہوں, بڑا. اب سارے یہ کہ لوگ میری تعریفیں کریں, مجھے دیکھیں, مجھے سمجھیں. کتنا باریک گناہ ہے. آج میں نے تقریر کرنی ہے, میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے, تقریر کرنی ہے, میں بیٹھا ہوں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں بیان کروں تو یار اچھا بیان ہونا چاہیے, لوگ اچھے پسند کریں اس کو, یار کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے, چلو تیاری کر کے جاتے ہیں, یار ویسا نہ ہو ویسا نہ ہو. یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا. کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کے لیے ہو رہا ہے. کتنی باریک ہے. جتنے نیک اعمال اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے اس میں یہ بیماری آ جاتی ہے, کیونکہ ہم روح کی طرف توجہ نہیں دیتے, اور یہ بیماری روح سے آتی ہے. تو للائی اتنی ہوتی ہے اس میں. اور یہ اعمال ایسے ہوں گے, اس لیے اللہ نے کہا نبلونکم ایکم احسن عملا. گندی روح ہمارے اعمالوں کو خراب کر دیتی ہے. اس ہمارے نمازوں میں, اعمالوں میں, ہمارے نیک چیزوں میں کیا ملی ہوتی ہے؟ غیبت ملی ہوتی ہے, جھوٹ ملا ہوتا ہے, ریا ملی ہوتی ہے, تکبر ملا ہوتا ہے, جلن ملی ہوتی ہے, حسد ملا ہوتا ہے. لیکن ہم اس کو چھپاتے ہیں, اندر ہے نا, اور چھپاتے ہیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہم کر رہے ہیں. اللہ والے اسی چیز کی آواز دیتے ہیں, اسی چیز کی آوازیں مارتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو صحیح کرو, کل موت آئے گی تم کیا کس طرح پیش ہوگا اللہ کے لیے. کریں گے کوشش, کریں گے غسل روح کا, اور کرو گے نہیں کرو گے تو پانی کون سے ہے؟ ٹونٹی کا, آب زمزم. آب زمزم کے آپ ٹن بھی لیے نا, وہ روح کو پاک نہیں کر سکے گی. جسم کو پاک کر دے گا, روح کو نہیں. ہے ہی نہیں پانی روح کو صاف کرنے کا, لیکن پانی سے صاف ہوگا. کل شین ثقیلۃ قلب ذکر اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. سنے ہو سمجھے نہیں ہو تو سی گل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میرے پیارے بندو گھبراؤ نہیں, اس کا پانی بھی اتارا ہے میں نے, اس کا پانی بھی ہے, اور کسی پانی سے یہ گند نہیں دھلے گا, تکبر نہیں دھلے گا, ریا نہیں نکلے گی, غیبت نہیں نکلے گی. سارے تیرے اعمال گندے ہیں. اگر اعمالوں کو تو صحیح کرنا چاہتا ہے تو روح کو پاک کر, روح کو نلا, اور صرف ایک چیز سے نہا سکتی ہے, دھلا سکتا ہے, کون سی؟ ذکر اللہ. ذکر ایک ایسی چیز ہے, بولو سبحان اللہ. جب ذکر کرتا ہے تو جسم کو کوئی فائدہ نہیں اس کا. کس کو فائدہ ہے؟ روح کو فائدہ ہے. روح دھلنا شروع ہو جاتی ہے, ہلتے ہیں اس میں گناہ, پھر ریا نکلتی ہے, تکبر نکلتا ہے, فلاں چیز نکلتی ہے, فلاں چیز نکلتی ہے. یہ لوگ کرتے ہیں ہم ذکر. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے اتنا سخت غسل بتایا ہے, سبحان اللہ. کیا کہ بکرۃ وصیلا, کہ عام تم کرتے ہو نا, نہا لیے تو چلو شام کو نہا لیں گے, چلو یار صبح نہا لیا, کبھی نہا لیا کبھی نہیں نہایا. لیکن روح کے لیے فرمایا کہ روزانہ صبح اور شام غسل دینا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. اور کیا بتایا تمہیں قرآن؟ کل شکایت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم, جا کے کھڑے میں جی نمازی سی جی, میں تو فلاں تھا جی, چل بھاگ لے کے جاؤ جہنم میں. نمازی تھا پیو بھی نہیں نمازی سی.
نمازی ہوتا تو کسی اللہ والے کے پاس جاتا اور اللہ کا ذکر سیکھتا. تجھے خوف ہی نہیں تھا, تو نے کوئی رخ ہی نہیں کیا کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھوں اور میں کہوں جی مجھے تو خدا کے واسطے بچاؤ, میری روح بہت گندی ہے, میرے اندر تکبر ہے, ریا ہے. ایک ہی دن خدا کھل جائے گا آپ کی نمازوں کا, آپ کی حجوں کا, آپ کے قرآن کی تلاوت کا. میری شیٹ بڑھ کے دیکھ لیں آپ ذرا, ایک گناہ نہیں نکلتا. حقیقت میں جو آپ چلیں اس میں لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں, ڈنڈیاں مارتے ہیں, نہیں پتہ ہے کتنے بیوقوف ہیں, اپنا نقصان کر رہے ہیں. سچ سچ لکھا کرو دوستو. اتنا بڑا عمل اللہ نے اس جماعت کو دیا ہے نا تزکیے کا, کہ جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. بہت خوش قسمت ہیں وہ عورت مرد الحمدللہ جو جٹ گئے ہیں اس تزکیہ کرنے کے لیے. اتنی بہترین چیزیں نماز بتا رہی ہے آپ کو جناب اعلیٰ, قرآن کی تلاوت بتا رہی ہے, اس کا آپ کا ذکر بتا رہی ہے, ذکر کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے, اور پھر کیا ہے گناہ بتا رہی ہے کہ تو یہ گناہ کر رہا ہے, سمجھ نکال اس کو, اور پھر اس طریقے سے نکل رہا ہے گناہ آپ کا. اور پھر یہاں گارنٹی آ رہی ہے, صاحب مشکورہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان میرے کہنے کی عمل کے مطابق لگ گیا, بے شک اگر اس میں کامیاب بھی نہیں ہوا تو لیکن میں اس کو کامیابوں میں لکھ دوں گا. صاحب مشکور, یہ تزکیہ چیٹی سے چیز ہے. ہم ایک دفعہ لگ گئے, اگر ٹھیک ہے لگے ہیں, نہیں نکلا گناہ کوئی بات نہیں, لیکن لگا ہوئے وہ باقاعدہ تزکیہ شیٹ کو فل کر کے بھیج رہا ہے ہر 40 دن کے بعد. اسی کو بڑی ہے, اس سے نکل نہیں رہا گناہ. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, کیپ ڈوئنگ, کرتے رہو. دو کام اس میں چیزیں اس بات مل رہا, ایک آپ کی شیخ کی دعا ہوگی اور اللہ کی رحمت ہوگی. خوش ہوں گے فرشتے کہیں دیکھو یہ بندہ کتنی محنت کر رہا ہے, حالانکہ اس میں کمزوری ہے, بیچارہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے, ایسے ماحول میں جاتا ہے, ایسی چیزوں میں جاتا ہے, اس کی نوکری بھی ایسی مل گئی ہے, ہر طرف برائیاں نظر آتی ہیں, بیچارہ جاب پہ بھی ایسے جاتا ہے, اور پھر ایسے ملک میں آ گیا ہے, وہ خانہ کعبہ میں نہیں بیٹھا, کوئی مدینہ منورہ میں نہیں بیٹھا بھی ایسی جگہوں پہ ہے کہ جہاں سوائے باہر نکلو تو ننگی عورتیں, باہر نکلو تو فنا عورتیں, ادھر جاؤ شاپ پہ جاؤ بریڈ لینے جا رہے تو 1000 قسم کی ننگی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. قربان جائیں, دیکھنے کے بعد پھر آتا ہے اپنے شیخ کی برکت سے بیٹھ کے پھر شیٹ کرتا ہے, تو پھر لکھتے کاٹا مار کے رونے لگتا ہے, یہ پھر کاٹا پڑ گیا. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے جا تو کرتا رہے, میں تجھے بخش دیا. نہیں ہم نے کہاں کرنا ہے کام, ضرورت ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کسی کو تزکیہ شیٹ ہوتی. کبر دیکھیں ہمارا, کبر دیکھیں ہمارا, نخرے دیکھیں ہمارا. کیوں؟ ہمیں بڑا گھمنڈ ہے اپنی نمازوں پہ, ہمیں بڑا گھمنڈ ہے اپنے مالوں پہ, ہمیں بڑا گھمنڈ ہے, ہم دعائیں مانگتے ہیں, ہم تو یہ فلاں چیز کرتے ہیں, بڑا گھمنڈ ہے. اور اللہ کہتا یہ حسن ہو رہا ہے, یہ حسن ہے, اور تو جھوٹ نہیں بولتا کبھی تیری آنکھ نہیں اٹھی, کبھی تیری زبان نہیں لڑکائی, کبھی کسی کا تو نے مال نہیں لوٹا, کبھی کسی کا تو نے زیادہ بالکل نہیں کی, جی پتہ ہی نہیں. ذرا پھر آئینہ لگا لیں تزکیہ شیٹ کا, آپ کو پتہ ہو جائے گا لگانا کیا ہوتا ہے. ہر انتظام اللہ نے کی ہے, ہر دور کے پہلے کا دیکھیں, اسی جگہ یہاں پہ بنی ہے تزکیہ شیٹ آپ کی سمجھ سے. ہمارے کبھی نے تو نہیں کام کیا تزکیہ, لیکن جیسے جیسے گندے ماحول ہوتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے شیخ کے سینوں میں کشف کرتے رہتے ہیں, وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو خلوق کو فائدہ پہنچانا ہے, محسوس میں سے نکالنا. لیکن کبر تو ہمارے تو نہ ہے, ریا اتنی ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں بس جبریل ہم سے پیچھے ہی ہے. ہمارا سجدہ اتنا بڑا ہے کہ جبریل آ کے دیکھتے ہیں بڑا سونا سجدہ کرتا ہے. ہم تو ایسے پاک صاحب ہیں, رابعہ بصری بھی اوپر سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ آجی ہے, میں تو کچھ بھی نہیں تھی, اصل تو یہ عورت ہے رابعہ بصری. روحانیت تو اس کے اندر گھسی ہے پوری. یہ بڑی جب اپنے اندر دیکھیں اپنے آپ خود کہتے ہیں بڑی روحانیت ہے ہمارے میں, بڑے نیک ہیں جی ہم تو, بڑے اونچے پہنچے ہوئے ہم تو, مرد ایسے باتیں کرتے. یہ ہے دھوکہ دنیا. چپ کر کے سب سے ناپاک غلیظ انسان اپنے آپ کو سمجھے اور پھر محنت کرے کہ میں ناپاک ہوں, مجھے پاک کرو اللہ تعالیٰ. میری نماز بھی ناپاک نہیں, جب تک اندر نہیں آپ کا پاک ہوگا تو نماز کہاں سے پاک ہو جائے گی, سجدہ کہاں سے پاک ہو جائیں گے. اور ناپاک چیز قبول ہوتی ہے, خود اللہ نے کہہ دیا صاف طور پر ایکم عمل احسن عملا, میرے پاس نہ عمل نہ لانا, کیا لے کے آنا؟ ریا سے پاک نماز, غیبت سے پاک نماز,
جھوٹ سے پاک نماز، اور یہ ساری پاک ہونی چاہیے. اور کس چیز سے؟ تو اپنی روح کو غسل دے. کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. قرآن کہ جو قلوب ہیں وہ کس چیز سے بھرے ہوئے ہیں؟ تمہارے مرائض سے بھرے ہوئے ہیں. اگر تم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا، روح کو تم نے نہیں ملایا، تو فضا یہ بڑھتے چلے جائیں گے. پہلے جھوٹ ہوگا، جھوٹ سے آگے پھر اور ہوگا، اس کا شرک ہوگا، گناہ ہوگا، کفر، یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فسادہم اللہ. ہم تو کہتے ہیں ہی نہیں ہمارے اندر گناہ. وہ کیسے گناہ نہ ہو؟ یعنی آپ نہا ہی نہیں رہے، آپ کہتے ہیں میں گندا نہیں ہوں، میرا جسم تو بالکل پاک ہے. اس سے پوچھو جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے بیچارہ، وہ پیچھے ہٹے جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ لگے جا رہے ہیں. کیونکہ وہ نہایا ہی نہیں 2 ہفتے سے. بہترین قسم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اس میں سے، اس کی دوسرے کی بھی نماز خراب کر رہے. موزے میں سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے جسم سے بڑی سینٹوں خوشبو آ رہی ہے، اس کو برباد کر. اسی طرح جو روح کا گندا ہوتا ہے، فرشتے بھاگتے ہیں دور اس سے. فرشتے نہیں آتے اس کے پاس. غیبت کی بدبو، جھوٹ کی بدبو، استغفر اللہ، ناپاک چیزیں اندر گھسی ہوئی، خیالات ناپاک، باتیں ناپاک، خیالات ناپاک ہے جو نہیں. اللہ کہتا بکتا وسیلہ، صبح بھی نہاؤ اور شام کو بھی نہاؤ. صبح بھی ذکر کرو، شام کو بھی ذکر کرو. کریں گے؟ اور کہتا ٹھیک ہے، فکر نہ کرو. جو قوم نیت کرے گی اس چیز کے، اس کے ہاں حمام پیدا کر دوں گا میں. سبحان اللہ. حمام سمجھتے ہیں؟ اردو ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ غسل کیا جاتا ہے. اسی کو ہوتا ہے ہلکا ذکر، یہاں غسل ہوتا ہے. صبح غسل نہیں ہوتا، ہزاروں گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو اٹھ کے جاتے ہیں. شام کو ذکر کرتے ہیں، پھر گناہ ختم ہو جاتے ہیں. بکرۃ وصیلہ. یاد رکھو یہ قرآن کی آواز ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں. اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے، عمل کرو. اور عمل کے ساتھ احسن عمل کرنے کے لیے اپنی روح کو اللہ کے ذکر سے پاک اور صاف کرو. کیا پیاری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں کتنی صاف شفاف حدیث ہے، چھوٹی سی، کہ اللہ کے ذکر میں تمہارے قلب کی شفا ہے. فی قلوبہم مرض، تمہارے قلب مرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. حدیث کیا آتی ہے کہ اللہ کے ذکر میں تمہارے دل کی شفا ہے، ہر مرض کو دور کر دے گا. کتنے بڑا گناہ اندر گھسا ہوا ہے آپ کو، غیبت کا، غصے کا، ریا کا، جلن کا، دنیا کی لالچوں کا. کیا چیز کرے گا؟ یہ حدیث ہے. ہر چیز کی شفا ہے، دل کے ہر مرض کی شفا کس میں ہے؟ مجھے بولے. اور جو اب ذکر کر رہے ہیں ان کو شکر کرنا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے کہ کیسے اللہ نے گائیڈنس دے دی ہمیں، کیسے ہم سب چھوڑ کے تکبر نکلا، ریا نکلا، جھک کے بیٹھ کے جی صحیح ہے اس شیخ کو مان لیتے ہیں، اس کے پیچھے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، منزل یہیں سے ملنی ہے. میری پوجا کرتے ہیں، مجھے پوجنے آتے ہیں؟ نہیں، ٹیچر ہے، کلاس لگتی ہے ٹیچر کی. یہ دارالعلوم ہے. کون سا دارالعلوم ہے؟ سبحان اللہ. یہ کس چیز کا دارالعلوم ہے؟ یہ باطن صفائی کا دارالعلوم ہے، تزکیے کا دارالعلوم ہے. یہاں بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہاں بخاری پڑھائی جاتی ہے. یہ بخاری تو پڑھا رہا ہوں، اب کیا پڑھا رہا ہوں؟ ایک ہوتا ہے بخاری کا ظاہر، ایک ہوتا ہے بخاری کا باطن. یہ ہے بخاری کا باطن جو میں آپ کو اللہ ہر چیز باطن حقیقی پڑھائی جاتی ہے. تو میرے بھائیو، ذکر کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ وہ ہمارا چوائس ہے، بس کرو نہیں کرو. اٹس ویری 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 امپورٹنٹ، کمپلسری سبجیکٹ ہے. ذکر تک ہمارا ہے ہی سب کچھ. نہیں جی ذکر تو بس وہ لوگ کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ذکر تو فلاں لوگ کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ، بندے کیا تم کام کرتے ہو؟ آج اگر انسان کے بچوں میری بات کو سمجھ گئے ہو تو ذکر نہیں کرتے ہیں. کون سا ذکر؟ دل والا ذکر. دل غسل کس کا کرنا ہے؟ ہم نے دل کا کرنا ہے، تو دل کا ذکر سیکھیں.
ایک تسبیح ہے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں، دل کا ذکر، تو دل کو پاک کرنے، اگر بھائی دل کو پاک نہ کرنا تو اللہ دل کا ذکر کیوں دیتا؟ ٹھیک ہے زبان سے کرتے رہو، نہیں، اللہ کہہ رہا دل کا ذکر اندر والا، کیوں؟ یہ الذین آمنوا، کون کیا کہا ہے؟ ایمان والو کیا کرو؟ ذکرن کثیرا، اور پھر کہا ہے بکرتم و سیرا، کہ تو نے ایمان والے پہلے تو فرمایا کثرت یعنی قلب کا ذکر کرنا ہے، پھر فرمایا تو صبح شام کرنا ہے، پہلے بتا دیا کون سا ذکر کرنا ہے، کہیں نہیں کہا ہم تصویر۔ اور کیا سمجھے؟ باتیں سمجھ گئے آپ میری؟ صحیح بتا، دل میں اتری بات نہیں تھی، سچ بات ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو فوراً چاہیے کہ جائے تو کپڑا ختم کر جی مجھے اللہ کا ذکر سکھا، کوئی مجاہد ہوگا جو مجھے مل لے گا کہ جی بالکل آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی، قرآن حدیث میں مجھے بھی اللہ کا ذکر سکھائیں، میں بھی صبح شام اپنا دل کو روح کو صاف کروں، میرے اندر سے خلائص نکلے اور میں احسن عمل کرنے والا پیش کرنے والا ہو جاؤں۔ یہ مطلب ہے ذکر کرنے، اس لیے ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے ذکر کرایا جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے ہمیں ذکر کرنے کو کہا ہے۔ تم نہیں پاک ہو سکتے، تم صاف نہیں، اس قابل نہیں ہو سکتے تم میرے پاس آؤ جب تک تم ذکر اللہ کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کرو۔ کتنی دنیا محروم ہے، کروڑوں کروڑ انسان جو نہیں سمجھتے اس بات۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صل علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، سلام تسلیما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأزلنا وجننا خطأنا ولنا كل ذلك، اللهم اغفر ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به، أنت المقدم وأنت الغفور لا إله إلا أنت، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، تمام ہمارے مسلمانوں کی بخشش فرما، یا اللہ جن لوگوں نے جن بیماروں نے اپنی شفا کے لیے دعا کے لیے کیا ہے میرے مولا ان کو شفا کامل حاضر نصیب فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرما، اطمینان نصیب فرما، اچھی عبادتیں نصیب فرما، یا اللہ اچھی عبادتیں نصیب فرما، ایسی عبادتیں جو تیرے دربار میں قبول ہو جائیں میرے مولا، یا اللہ ہمیں دین کی محنت نصیب فرما، دین پہ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔